اس وقت پاکستان میں ایک شور ہے کہ آواز اٹھائیں، اور خصوصاً کراچی کے اندر کہ آواز اٹھائی جائے، ظلم کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے خلاف آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں۔ لیکن کوئی یہ آواز نہیں لگاتا کہ آؤ مسجد کو جائیں، آؤ قرآن اٹھائیں، آؤ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس وقت ہم ایک مسئلے سے نکلتے نہیں، دوسرے مسئلے میں گھر جاتے ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں، دوسری پریشانی سامنے کھڑی ہوتی ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بارشوں کی صورت کے اندر، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی معیشت کی صورت کے اندر، اور کبھی بد امنی کی شکل کے اندر، کبھی بیماریوں کی صورت میں۔ ہم مستقل، خصوصاً اہل کراچی اور پھر پورا پاکستان، ہم مستقل مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ مسائل ہمارے حل ہونے کو تیار نہیں، اور ہم مسائل کو حل کرنے کو تیار نہیں، اور ہمارا اس وقت ذہن یہ بنا دیا گیا، سوچ یہ بنا دی گئی کہ آواز اٹھاؤ، احتجاج کرو، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرو، اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ میرے محترم، یہ آواز اٹھانا اور اس طرح احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ ہم اپنے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ آواز اٹھانا کیا ہے؟ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کا کیا فائدہ کہ جو خود بے بس ہیں، جن کے اپنے بس میں کچھ نہیں، جن کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، جن کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، جن کی اپنی اولاد اور بیویاں تک ان کی نافرمان ہیں، جن کے ملازم تک ان کے وفادار کوئی نہیں، جن کا جسم ان کے اپنے اختیار میں کوئی نہیں، یہ حکمران نہ ہمارے نفع کے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے نقصان کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، ہمارے فیصلے اللہ کی ذات عالی کرتی ہے، اور اللہ کی ذات عالی فیصلہ اعمال کے اوپر کیا کرتی ہے۔ جب انسانوں کے اعمال بگڑ جائیں، انسانوں کے اخلاق بگڑ جائیں، جب انسانیت عبادت سے دور ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی کے فیصلے زمین پہ اترا کرتے ہیں۔ آج جو کچھ اہل کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، اہل کراچی اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کا کیا ہوا ظلم تو نظر آ رہا ہے، لیکن ہم جو خود ظلم کر رہے ہیں، ہمارا مسجد میں نہ پہنچنا یا ہماری مساجد کا خالی ہونا، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے یہاں عبادات کا نہ ہونا، مساجد کا خالی ہونا، جھوٹ کا عام ہونا، بے حیائی کا عام ہونا، فحاشی اور عریانیت کا پھیلنا، اور بے پناہ معاملات ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، ان ساری چیزوں کا عام ہونا، یہ ہمارے نقصان کا سبب ہے، یہ ہماری پریشانیوں کا سبب ہے۔ ان پریشانیوں سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل، واحد راستہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے جڑنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے جڑا جائے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ جس دن اہل کراچی نے اور اہل پاکستان نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اسلام پر اس کے احکام کے مطابق چلنا ہے، تو یقین کریں پھر مسائل سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، بلکہ مسائل دنوں کے اندر حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، پریشانیاں دنوں میں دور ہوتی نظر آ جائیں گی، معیشت دنوں کے اندر سنبھلتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ حضرات سے یہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے کہ جس دن ہم اہل کراچی اور اہل پاکستان یہ طے کر لیں کہ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے جڑنا ہے، اور ہم اپنے تمام پچھلے کیے پر توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ ہم جیسے اللہ چاہیں گے ویسے زندگی گزاریں گے، تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کہ اس دن سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے، اور اللہ سے واقعہ تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا نا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، کہ عذاب سر پر آ کر کھڑا تھا، عذاب بالکل تیار تھا، اور قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عذاب سر پہ آیا کھڑا ہے، تو ساری کی ساری قوم ساری میدان میں جمع ہوئی، مرد عورتیں بچے سارے میدان کے اندر پہنچے، سب نے توبہ کی، اور سب نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کیا۔ اللہ رب العزت نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ معیشت کا اور یہ مہنگائی کا اور یہ بد امنی کا اور یہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اور یہ سیلاب کی صورت میں جو عذاب ہے، اور یہ جو بارشوں کی صورت کے اندر ہم پر عذاب ہے، اور بیماریوں کی صورت میں جو ہم پر عذاب ہے، اور بد امنی کی صورت میں ہم پر جو عذاب ہے، اور یہ سارے کے سارے عذاب ہم سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، اور زندگیوں کے اندر چین سکون اطمینان آ جائے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات عالی سے رجوع کرنا پڑے گا، سب کو توبہ کرنی پڑے گی، سب کو اللہ کا بننا پڑے گا۔ یہ عجیب مزاج ہمارا بن گیا، ہم اپنے جرم دوسروں کے کاندھوں پہ ڈالتے ہیں، ہم اپنی ناانصافیاں دوسروں کے ذمہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے ہر ایک اس وقت مجرم ہے، ہم میں سے ہر ایک اس وقت گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک اس وقت سرکش بنا ہوا ہے۔ ہم نے مسجدیں خالی کر دیں، ہم لوگوں نے دینداری کو ایک طرف
رکھ دیا, ہم نے دیانتداری کو ایک طرف کر دیا, ہم نے ایمانداری کو پس پشت کر دیا. ہم دنیا کے اندر ایسا لگ گئے جیسے ہم یہیں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے یعنی بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں, یعنی اگر یوں کہا جائے نا کہ ہم اللہ کو بھی بھول چکے اور ہم مرنے کو بھی بھول چکے اور ہم اللہ کے نبی کو بھی بھول چکے, تو میرے محترم دوستو عزیزو, شاید میں کسی درجے میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں کہ ہمیں جیسا اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا اور جیسا اللہ کے رسول کو یاد رکھنا چاہیے تھا اور جیسا ہمیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے تھا, ویسے ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا. اور یہ یاد نہ رکھنا آج ہماری ناکامیوں کا, ہماری پریشانیوں کا, ہم پر مصیبتوں کے آنے کا سبب بنا ہوا ہے. اب چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے نکل جائیں تو بس صرف رجوع اللہ کیا جائے, اللہ سے معافی مانگی جائے, اللہ سے اپنے گناہوں پہ استغفار کیا جائے. اور اللہ بڑا رحیم کریم اللہ ہے, ان کے آگے بیٹھا تو جائے, اللہ کے آگے ہاتھ تو پھیلائے جائیں, اللہ سے مانگنا تو شروع کیا جائے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے مسائل کو حل کرتے ہیں. کورٹ میں کیس ہو جائے, کوئی مجرم ثابت نہ ہو بلکہ باعزت بری کر دیا جائے, تو پھر عدالت سے کہا جائے کہ جناب ہم باعزت بری ہو چکے, اب آپ عدالت سے ہمارا ریکارڈ ختم کر دیجئے. تو عدالت کہتی ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, آپ اس عدالت سے باعزت بری ہیں, لیکن ریکارڈ موجود رہے گا, ریکارڈ ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے آگے آنسو بہا دے, جو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دے, جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے, تو اللہ اس کے کیے ہوئے ریکارڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں, اس کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. صرف وہ اعتراف کر لے اور نادم ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ جو کچھ ہم نے سرکشی کی تو معاف کر دے, آج کے بعد ہم تیرا بننا چاہتے ہیں, تیرا بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھنا پھر ہمیں ہماری زندگی میں بھی سکون آئے گا, پھر موت پہ بھی سکون آئے گا, اور موت کے بعد بھی سکون رہے گا. ورنہ میرے محترم عزیزو دوستو, ابھی حالات وہ نہیں بگڑے جو بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ابھی پریشانیاں وہ نہیں آئیں جو آنے والی ہیں. اگر اللہ سے رجوع نہ کیا تو پھر یاد رکھنا بڑے بڑے کوڑے اس کے پاس ہیں, اور بڑی بڑی عذاب اس کے پاس ہیں, اور بڑی پریشانیوں کے سیلاب اس کے پاس ہیں. پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا, کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہوگا, اور اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا. میرے محترم عزیزو, ہماری ضرورت اس وقت کی ہے اللہ سے جڑ جائیں. یہ میری چھوٹی سی درخواست ہے.